إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. میرے دینی بھائیوں، ایک مبارک مجلس میں آج ہم یہاں جمع ہیں اور اسلامی تربیت، دینی تربیت، اصلاح نفس اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے قرآن و سنت کی روشنی میں موبائل وغیرہ سب بند کر لیجیے اپنے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو صحیح منہج پر لانے کے لیے اپنے سوچ اور اپنے عمل کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے آج یہاں جمع ہے۔ ایسی دینی مجالس کا مقصود یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ میں ہم دین کی باتوں کو دلائل کے ساتھ معلوم کریں، ان دلائل کو جمع کریں، اپنے آپ کو ان باتوں سے جو حاصل ہے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم خود اس علم کے حامل ہو کر دوسروں کو اس کے مطابق عمل کرنے والا بنانے کی کوشش کریں۔ خطابات چاہے وہ جمعہ کے ہوں یا اسی طرح سے بڑے اجتماعات میں ہوں، ان کا ایک اپنا فائدہ ہے، لیکن اس طرح کے جو دروس ہوتے ہیں اور طلبۃ العلم جب جمع ہوتے ہیں اور باتوں کو جمع کر کے ان کو محفوظ کرتے ہیں، تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں آنے والے، بیٹھنے والے، ان باتوں کو سننے والے خود داعی بن جاتے ہیں۔ خطابات میں عام طور سے ایک آدمی جو بھی بات سنتا ہے اس بات کا اس کے قلب پر ایک اثر پڑتا ہے، اس کے دل پر اس کا ایک اثر پڑتا ہے، اور وہ اثر لے کر گھر جاتا ہے، نتیجے میں اس کی زندگی میں دین آتا ہے۔ ان ساری باتیں اس کو یاد نہیں رہتی ہیں، اس میں سے بہت تھوڑا حصہ اس کو یاد رہتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا وقت جب گزر جاتا ہے، کچھ وقت کے بعد میں بہت ساری باتیں اس میں سے اور بھی بھول جاتا ہے۔ ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے دروس، ایسی مجالس میں بیٹھیں اور ایک ایک بات کو نوٹ کرتے چلے جائیں، اور یہ بات جب ہمارے پاس محفوظ ہو جائے گی تو پھر آگے جا کر چاہے وہ گھر میں ہو یا پھر دوست احباب میں ہو، ان باتوں کو اگر ہم یاد کر لیتے ہیں، ان نکات کو یاد رکھتے ہیں، تو پھر دوسروں تک بھی اس کو ہم پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایک آدمی کا دین کی بات سن کر صحیح ہو جانا یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود بھی اس بات کو ماننے والا ہو، اس کے مطابق بن جائے، اور مزید یہ کہ اس بات کو آگے لے جا کر دوسروں تک پہنچانے والا بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نضر اللہ مرأن سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے، اس کو یاد رکھے اور دوسرے تک اس کو محفوظ پہنچا دے، جیسا سنا تھا ویسا دوسرے تک پہنچا دے۔ تو یہ تین کام جو بھی کرے گا، تین چیزیں ہیں، تین کام جو بھی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس انسان کو، تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے اس کو۔ یہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اس انسان کے لیے ہے جو تین کام کرے۔ وہ تین کام کیا ہیں؟ ایک، سمع منا حدیثا، ہم سے کوئی حدیث سنے، دین مجالس میں آنا، قرآن و سنت کی بات کو سننا، یہ پہلا کام ہے۔ بہت سارے لوگ سننے ہی سے محروم ہو جاتے ہیں، لہذا آگے کی باتیں ان کے پاس، آگے کی چیزیں حاصل نہیں ہو پاتی ہیں، تو دھیان سے سننا۔ دو، فحفظہ، اس بات کو یاد رکھنا، محفوظ کرنا، چاہے وہ حافظے میں ہو، میموری میں ہو، یا پھر قلم کے ذریعے سے وہ اس بات کو یا کسی اور ذریعے سے اس کو محفوظ کر لے۔ حتی یبلغہ غیرہ، تیسری چیز، یہاں تک کہ اس کو دوسرے تک پہنچا دے۔ تو سننا، اس کو محفوظ رکھنا اور اس کی تبلیغ کرنا، اس کو دوسرے تک پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے علم کے ساتھ میں جو آدمی یہ معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، نضر اللہ۔ یہ بہت بڑی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہے۔ دنیا میں دیکھیے آدمی کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن ساری کوششوں کا اور ساری چیزوں کے حاصل کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں اس کو خوشی اور سکون نصیب ہو۔ دنیا میں آدمی کو اگر سب مل جائے اور یہاں پر سکون نہ ملے تو ان ساری چیزوں کا پانا اس کے کوئی فائدے کا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے، مزید فکر کا سامان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اس کی زندگی میں سکون ہو، یہ سب سے سمجھدار اور سب سے خوش قسمت آدمی ہے۔ یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے والا، ان باتوں کو محفوظ رکھنے والا، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں۔ تو ان دروس کا جو ہمارے آج اور اس کے بعد بھی جب ہونے والے ہیں، ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بات کو سنیں، یاد رکھیں، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی نیت سے ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ باتیں ہم محفوظ رکھیں گے، ہم اپنے آپ کو ان کے مطابق بنائیں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہے، اور ہم دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے۔ تو یہ سمجھ لیجئے ایک چھوٹا سا ہمارا 1 یا 2 دن کا مدرسہ ہے، جس میں جتنا بھی علم ہم کو قرآن و سنت کا ملتا ہے، ہم اس نیت سے اس کو لیں گے کہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے۔ کوئی نہ صحیح ہمارے گھر میں ہم اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اور جو عنوان ہمارا آج کا ہے، وہ عنوان یہ ہے کہ دینی بے راہ روی یا دینی کمزوری، دینی خرابی، اس کے اسباب اور اس کا علاج۔ ایک انسان میں دینی برائیاں کیوں آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ کیوں ایک آدمی دین پر نہیں چلتا ہے؟ کیوں ایک آدمی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایسے کام کرتا ہے جو آخرت میں اس کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ ایک آدمی، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ دین پر آتے ہیں، کسی خطاب میں سن لیا، امام صاحب کا خطبہ سن لیا، بہت جذبہ دل میں آ گیا، پھر کچھ دنوں تک وہ آدمی دین پر چلتا ہے، نمازیں شروع کر دیتا ہے، اس کے علاوہ دین کے اعمال کرنے لگتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، اور اس کی زندگی میں دینداری دکھائی دینے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد اچانک اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر اسی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی حدود، اللہ کے احکام جاننے کے باوجود ایک آدمی ان کو توڑ چلا جاتا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے گراوٹ کیوں آتی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ
آدمی کو دنیا میں اللہ کے نزدیک ناکام اور آخرت میں برباد کرتی ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ بے دینی کے اسباب کیا ہیں اور بے دینی کا علاج کیا ہے؟ ایک بہت بڑا موضوع ہے، کچھ باتیں سرسری طور پر ہم تھوڑے سے وقت میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ ایک آدمی کا یہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں بس ہم جنت میں جائیں گے، اس طرح سے اس کا سمجھ لینا کہ میرا نام مسلمان کا نام ہے، میں اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہوں، میں اسلام کو تسلیم کرتا ہوں، جنت میں جانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کے سلسلے میں دو باتیں یا دو شرطیں بتائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 82 میں، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جنت میں، ان کی جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے اعتبار سے دو باتیں بتائی ہیں، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ میرے پاس ایمان ہے میں جنت میں جاؤں گا، بلا شبہ جنت میں دخول کے اعتبار سے ایمان کافی ہے، خلود کے اعتبار سے ایمان کافی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی عمل نہ کرتا ہو، برے اعمال کر کے دنیا سے جائے تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے تو جائے گا، لیکن قوی امکان اس بات کا ہے کہ وہ آدمی اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے اور پھر اس کے بعد میں سزا پانے کے بعد جنت میں جائے۔ تو کون آدمی ہے جو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرتا ہے؟ کون آدمی ہمت رکھتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے؟ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ وہ سیدھے جنت میں جائے۔ اگر آدمی کو ایسا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے بغیر اس کو جنت میں ڈالے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنے ایمان کی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی صحیح کرے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ جنت میں جانے کی دو شرطیں ہیں، ایک ایمان یعنی صحیح عقیدہ، اور دو عمل صالح، وہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوں۔ یہ دو شرطیں ہیں، صحیح عقیدہ اور سنت کے تابع اعمال، اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ قیامت کے دن انسان سے اس کی زندگی کا محاسبہ ہوگا، اور کن بنیادوں پر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں باتیں بتائی ہیں، لہٰذا ہم کو اپنے آپ کو اس کے اعتبار سے ناپنا اور جانچنا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے ہوئے ہے کہ بس میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، اگر کوئی اسی دھوکے میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو بھی سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے، سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا اس سے سوال نہ کیا جائے۔ 5 چیزوں کا سوال ہونے کے بعد ہی وہاں سے وہ ہٹ سکتا ہے۔ وہ 5 سوالات کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر اس نے کس چیز میں فنا کی، کھپائی، خرچ کی، صرف کی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کی طاقت اس نے کس چیز میں، کس کام میں لگائی۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا، اپنے علم میں اس نے کیا عمل کیا۔ امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی سنن میں، جامع میں، اور اسی طرح سے صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے 5 سوالات قیامت کے دن کے ہم کو معلوم ہوئے جن کے مطابق آپ کو بننا ہے۔ 3 سوالات تو قبر میں ہیں اور 5 سوالات حشر میں ہیں، ان کے پاس جنت ہے۔ ان کی تیاری کیے بغیر آدمی جنتی نہیں بن سکتا ہے۔
قبر کے سوالات کیا ہیں؟ من ربک،